السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم اور پیارے بھائی، آپ نے ایک مرتبہ پھر جہلم کا دجال محمد علی مرزا جہلمی پلمبر کا یہ ویڈیو بیان سینڈ کیا۔ محمد علی مرزا جہلمی جہلم کا دجال اپنی سابقہ روایات کے مطابق ایک مرتبہ پھر اپنے اس لیکچر کے اندر حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نفرت کو پھیلا رہا ہے۔ جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ مرزا جہلمی جہلم کا دجال امیر شام امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اس وقت میں کہ جب سینٹ سے بھی یہ بل حافظ عبدالکریم صاحب اور چودھری عبدالغفور صاحب یا خالی عبدالغفور صاحب JUI سے جنہوں نے یہ بل پاس کروا لیا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرے گا ایسے شخص کو 10 سال کی قید ہوگی، جبکہ اس سے پہلے میں جناب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنے والا اور ان کی کردار کشی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، اور ان جیسے مجرموں کے لیے دنیا آخرت کے اندر سزائیں ہیں۔ یہاں اس لیکچر کے اندر جہلم کا یہ دجال محمد علی مرزا پلمبر جہلمی محمد بن ابی بکر کے قتل کے حوالے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی کردار کشی کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت والجماعت کا یہ نصب العین ہے کہ ہمیں اس میں خاموش رہنا ہے کہ کہیں دانستہ یا غیر دانستہ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی یا گستاخی نہ ہو جائے، اور ہماری کم علمی کی وجہ سے کسی بھی صحابی کا کردار ہمارے قول و فعل سے کردار کشی نہ ہو جائے۔ تو جہاں تک محمد بن ابی بکر کے حوالے سے ہے، کہا گیا ہے کہ جیسا کہ منہاج السنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، محمد بن ابی بکر حجۃ الوداع کے سال میں پیدا ہوئے، ذوالقعدہ کے مہینے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ بھی تاریخ میں بات ذکر کی گئی، میں اپنی طرف سے ایک بھی لفظ نہیں کہہ رہا، جو مختلف تاریخی حوالہ جات سے کہا جاتا ہے کہ محمد بن ابی بکر ان بلوائیوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے داماد مصطفیٰ داماد رسول بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ محمد بن ابی بکر وہ شخص تھا کہ جس نے جناب عثمان ابن عفان کو زد و کوب کیا، واللہ عالم۔ تو تاریخی روایات کے مطابق محمد بن ابی بکر کے قتل کے حوالے سے جناب امیر شام امیر معاویہ بلکہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ہاں جی، کہ جناب معاویہ نے
محمد بن ابی بکر کو قتل کیا یا قتل کروایا؟ تو اگر فی الواقع اس طرح ہوا ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہمیں مشاجرات صحابہ میں خاموش رہنے کا، آنکھیں بند کر لینے کا ہی حکم ہے۔ اس پر بھی میں پہلے دلیل عرض کر دوں کہ کیوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور قرآن پاک نے انہیں تمام مومنوں کی ماں بھی بتا رکھا ہے، اور قرآن کا بتانا برحق ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پارہ 21 میں سورۃ الاحزاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرما دیا کہ پیغمبر کی جو ازواج ہیں، جنہیں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کہا جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہیں۔ تو ہماری ماؤں میں سے ایک ماں جی عائشہ کہتی ہیں، ان سے کسی بندے نے کہا کہ کوئی بندہ نا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو جب کہ قرآن نے آپ کو ماں بتایا ہے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا جو گولڈ واٹر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ عائشہ جواب دیتی ہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں تھوڑی ہوں۔ وہ گالی دیتا ہے تو کوئی ہوگا بے ایمان کافر، مجھے کوئی میرا بیٹا گالی دے تو پھر آ کر بات کرنا اور بتانا کہ ماں تجھے تیرا بیٹا گالی دے رہا ہے، جو مجھے گالم گلوچ کر رہا ہے وہ ہوگا کوئی کافر۔ تو قرآن نے نبی کی بیویوں کو کافروں کی ماں تھوڑی کہا ہے۔ اچھا، ماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے نا مغفرت کی دعا کرو، جبکہ یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھونکنا شروع ہو گئے۔ اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا یا میری زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ سورۃ الحشر ہے قرآن پاک میں پارہ نمبر 28 کے اندر، اس کی ایک آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کلمہ پڑھنے والے ایماندار کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہماری بخشش فرما، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی بخشش فرما، ولاخواننا ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان جو پہلے پہل ایمان لانے والے تھے، ہم سے ایمان میں سبقت لینے والے۔ تو ہم سے ایمان میں سبقت لینے والے اور پہلے پہل ایمان لانے والے کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ شابہ اچھے بچوں بتاؤ نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ معاویہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، قرآن تو کہتا ہے کہ صدیق اکبر اور ابو سفیان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو یہ کرنے کی بجائے جہلم کا دجال اور جہلم کا پلمبر اور جہلم کا مرزا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کرتا ہے۔ قانون کو چاہیے کہ وہ حرکت میں آئے، اور جو سینٹ اور قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، اس بل کے تحت مرزا پلمبر جیلمی کی یہ سزا بنتی ہے کہ اسے معاویہ کی کردار کشی کے نتیجے میں 10 سال قید کی جائے، اور قید بھی قید بامشقت۔ چلیں بہرحال اب یہ قانون کا کام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرنا، قرآن نے کہا معاویہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آ جاتے ہیں محمد بن ابی بکر کے قتل پر۔ اگر حقیقتاً فی الواقع معاویہ ابن ابی سفیان نے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا، جو کہ جھوٹ ہے، یا کہ قتل کروایا، تو کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے؟ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص، یہی مسئلہ تھا نا۔ بلوائیوں اور سبائیوں نے جناب حضرت
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک تو پراپیگنڈا کیا، ان کی کردار کشی کی، اور پھر نہ انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ بھی کر دیا۔ پھر اور کیا ہوا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ اب عثمان تھا معصوم، عثمان کیا تھا؟ عثمان معصوم تھا، مطلب بے گناہ تھا۔ عثمان کے بہت سارے فضائل ہیں، میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جناب عثمان معصوم تھے اور بے گناہ تھے۔ بے گناہ اور معصوم عثمان کا قتل کیا گیا، یہی ہوا نا؟ ہاں جی، اب قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا یا کروایا، ہاں جی، یا اس قتل ناحق میں وہ شریک ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو یہ میرے سامنے ہے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت اس کی 178 ہے، 178۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 178 نمبر کی آیت بتاتی ہے یا ایھا الذین آمنو، پہلے تو اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل قتل میں۔ کیا مطلب، سمجھ آئی کہ پہلی والی بھی چلی گئی؟ کوئی بندہ اگر مظلومانہ طور پر مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو قاتلوں کو مقتول کے بدلے سزا میں قتل کرنا ہے۔ اب تاریخ کی باتیں ہیں، ہاں جی، کس کی باتیں ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں نا، وہ عثمان کی شہادت ہے، وہ صفین کی جنگ ہے، وہ جمل کی جنگ ہے، ہاں جی، وہ حضرت امیر معاویہ ہیں اور جناب امیر علی ہیں، ہاں جی، اسی طرح جناب حسین ہیں، اور اسی طرح یزید ہے، ہاں جی۔ ان تمام تاریخی واقعات کے اندر نا سبائیت اور رافضیت نے بہت زیادہ زہر گول کر کے رکھ دیا۔ بخاری مسلم تو ہے نہیں کہ ہم وہ معیار اس میں بتائیں، تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخی واقعات کے اندر بہت زیادہ زہر گھولا گیا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ بلا آخر وہ سچ کا روپ اختیار کر لے، ہے نا؟ ہیں یہ تاریخی واقعات۔ تو ان تاریخی واقعات میں محمد بن ابی بکر نے جناب عثمان کو قتل کیا، یا محمد بن ابی بکر قاتلین میں شامل تھے، یا حملہ آوروں میں شامل تھے، یا بلوائیوں میں شامل تھے، ہاں جی۔ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ الموت الاسود نے، کالی موت نے، یعنی عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا، شہید کیا۔ اب عثمان بے گناہ قتل ہو گیا نا، عثمان کا کوئی جرم تو نہیں تھا کہ عثمان کو قتل کیا جاتا، تو قرآن نے تو بے گناہ عثمان کے قتل میں قصاص کا حکم دیا ہے۔ اگر امیر شام امیر معاویہ نے 1 2 3 4 5 5 لاکھ کر دو، ہیں جی، یا 5000 کر دو، یا 500 کر دو، جتنی بھی تمہیں گنتی آتی ہے، اگر امیر شام امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیتے ہوئے عثمان کے قاتلوں کو یا سہولت کاروں کو قتل کر دیا، تو معاویہ نے کیا جرم کیا؟ شاہ بھائی بتاؤ۔ معاویہ پر اعتراض کرنے سے، معاویہ کی کردار کشی کرنے سے پہلے بے ایمانوں اعتراض کرنا ہے تو قرآن پاک پر کرو، تاکہ تمہارے کفر میں اور کوئی بھی رتی باقی نہ رہ جائے۔ ابھی کافر ہونے میں کوئی کمی پیشی ہے نا، کوئی ماسا سوتر باقی رہ گیا تو اعتراض کرو تو قرآن پر کرو۔ یہ قرآن مجید ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں، اس میں آپ شیعہ کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ یہ جو آیت 178 ہے نا، شیعہ مترجمین کا ترجمہ دیکھ لو۔ اگر خمینی کو مانتے ہو اور کہیں خمینی نے قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دیکھ لو، بریلوی ہو تو بریلویوں کا ترجمہ دیکھ لو، مودودی کا تمہارے اندر جرثیم ہے تو مودودی کو دیکھ لو۔
اور ہاں مجھے یاد آیا مودودی کے نام سے، یہ حضرت معاویہ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والا ایک ابو العلا مودودی بھی تھا، اللہ اس کو پوچھے اور اس کو کما حقوق سزا سے دوچار کرے۔ یہ جتنے بھی بعد میں لگڑ بگڑ آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ ان میں سے کئی خلافت و ملوکیت سے متاثر ہیں۔ مودودی کو پڑھ کر وہ امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو مودودی ہی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر محمد بن ابی بکر کے قتل کے حوالے سے جناب امیر شام امیر معاویہ کی کردار کشی کی۔ اب یہاں لکیر کے فقیر بہت سارے آپ کو لگڑ بگڑ نظر آئیں گے۔ ان لگڑ بگڑوں میں ایک اسحاق جہلوی بھی تھا، ان لگڑ بگڑوں کے اندر ایک یہ آپ کا مرزا جیلمی جیلم کا دجال بھی ہے۔ اور یہ جو محمد بن ابی بکر کا قتل ہے نا، اس جواب کو ریکارڈ کرنے پر جب میں نے سرچ کیا تو مجھے بہت ساری شیعہ ویب سائٹ بھی ملی کہ جنہوں نے محمد بن ابی بکر کے قتل کے حوالے سے ان روایات کو لے کر، ان قصوں کو، ان تاریخی واقعات کو لے کر نا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی کردار کشی کر رکھی تھی۔ تو بہرحال یہ سارے ہی ایک ہی لوٹے کے پانی ہیں، اللہ ان کو غرق کرے، تباہ کرے، ان کا ککھ نہ رہے، ان کا بیڑا غرق ہو، ان کا ستیہ ناس ہو، ان کا برا ہو، ان کی ماں ان پر روئے، ان کو میں کیا کہوں، ان کو بری موت اور برے انجام سے سامنا پڑے، جو صحابہ کرام اور امیر شام امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں اور صحابہ کی کردار کشی کرتے ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر اگر قاتلین عثمان میں شامل تھا اور عثمان نے اس کو قتل کروا دیا یا قتل کر دیا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو نا قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو مرے ہوئے گدھے کی کھال میں ڈالا گیا، جلایا گیا، ریڑا پھیرا گیا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ بہرحال اگر کسی ایسے شخص کا امیر معاویہ نے قتل کر دیا یا کروا دیا جو عثمان کے قتل میں شریک تھا، تو بھائی آج بھی یہ قانون ہے، کوئی قاتل ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی مقتول کے قتل میں سہولت کار ہو تو اسے بھی مارا جائے گا نا، جی اسے بھی پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو قرآن کریم نے، اور یہ تمام ترجمہ کرنے والوں کا آپ ترجمہ دیکھ لو، آیت 179 سورۃ البقرہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قتل میں بدلہ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تو معاویہ نے تو قرآن کی اس آیت پر عمل کیا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اگر معاویہ مجرم ہے تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے والا مجرم ہوا، اعتراض تو پھر قرآن پر آئے گا نا۔ معاویہ قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، معاویہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا، وہ کوئی عام بندہ تھوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان مظلومانہ اور معصومانہ طور پر شہید کیا گیا، اور عثمان کے قاتلوں کو بنو امیہ نے یا معاویہ ابن ابی سفیان نے سزا دی تو کیا برا کیا؟ جی اب یاد رکھو کہ جرم کسی سے بھی ہو جائے نا، وہ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، مجرم نے جرم کیا تو اسے اس کے جرم کی سزا تو ہوگی دنیا میں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں بخاری میں اور ابو داؤد میں، قرآن کے بعد صحیح کتاب الصحیح البخاری اور اپنا صحیح مسلم، تو یہ صحیح بخاری اور صحیح ابو داؤد میں ہے، صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شراب پی لی تو ان کو کوڑے مارے گئے، جنہوں نے زنا کر لیا تو ان کو زنا کے جرم میں جو ہے وہ سنسار بھی کیا گیا۔ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس نا، تو اس نے کہا کہ میں نے زنا کر لیا ہے، میں پریگننٹ ہوں، لمبی حدیث ہے، بالآخر اس عورت کو سنسار کیا گیا، اور اس عورت نے اتنا استغفار کیا تھا، اگر اس کا استغفر اللہ پورے مدینہ پر تقسیم کر دیا جاتا تو سارا مدینہ بخش دیا جاتا،
لیکن زنا جرم تھا۔ قرآن کریم نے بتا رکھا ہے شادی شدہ زانی ان کو آپ نے سنسار کرنا ہے، تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ غیر شادی شدہ کو آپ نے کوڑے مارنے ہیں۔ ہاں جی، کتنے کوڑے ہیں؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے ہیں۔ تو یہ شادی شدہ عورت ہے اور اس نے زنا کر لیا، اب ہے بھی صحابیہ کیونکہ مسلمان تھی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے حکم دیا لو اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اسی طرح صحابی آئے، مسلمان آیا اور اپنے زنا کا اقرار کر لیا، تو اس کو بھی نا زانی ہونے کے جرم میں سنسار کر دیا گیا۔ اب کیا خیال ہے؟ صحابی کو، مسلمان کو رجم کی سزا ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ان بخاری اور ابو داؤد کی روایات کو لے کر نبی پاک علیہ السلام پر حملہ آور ہوگا کہ لو یار یہ دیکھو اپنے صحابہ کو رجم کر رہا ہے، اپنی صحابیوں کو سنسار کر رہا ہے، اعتراض بنے گا؟ کیا خیال ہے؟ جو اعتراض کرے گا نبی محترم علیہ السلام پر، مجھے بتاؤ بے ایمان ہوگا یا ایماندار ہوگا؟ تو یہی فارمولہ یہاں اپلائی ہوگا۔ ہاں جی، معاویہ نے عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا، کروایا۔ اب بتاؤ معاویہ پر اعتراض بنتا ہے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں بنتا یا عمر پر اعتراض نہیں بنتا کہ شرابیوں کو کوڑوں کی سزا لگائی ہے نا، تو معاویہ پر کہاں سے اعتراض بنتا ہے؟ تو بھائی قرآن، معاویہ نے جو بھی کیا ہے وہ قرآن کے حکم پر ہی تو عمل کیا ہے۔ عثمان کے قاتلوں کو ایک 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 کر کے بلوں سوراخوں سے نکالا اور انہیں عثمان کے قتل کے جرم میں سزا دی، پھانسی لگایا، سر قلم کیا، جی انہیں جس طریقے پر بھی مار دیا، قتل کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث نمبر ہے 4442، کتاب الحدود ہے، باب ہے باب المرأة التي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها من جہینہ۔ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت کا ذکر جس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ سنسار کرنا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ شادی شدہ جب زنا کر لے نا، اس کو تقریباً گردن تک یا کندھوں تک زمین میں گڑھا کھود کے دبا دیتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پتھر مارے جاتے ہیں، اس وقت تک پتھر مارتے ہیں کہ جب تک وہ مر نہیں جاتا یا مر نہیں جاتی ہے۔ یہ روایت ہے، عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، جناب بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو غامد کی ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ وہ لمبی حدیث جو ابھی آپ کو میں پڑھ کر بتا چکا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صحابیہ کو سنسار کروا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کرو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی نطفہ حرام ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کرے؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہے۔ یہ جو حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے والے ہیں یہ کوئی تھوڑی حلال کے ہیں، یہ نطفہ حرام ہے۔ تو ڈی این اے کے خرچے سے بچنے کے لیے آسان ترین حل ہے، جو صحابہ کرام کی کردار کشی کر رہا ہے وہ ڈی این اے کا خرچہ بچاتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، رزلٹ لے رہا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس میں بہت ساری کتاب الحدود کے اندر، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، جامع ترمذی میں آپ کو روایات ملیں گی۔ شراب پینے پر کوڑوں کی سزا ہوئی، زنا کرنے پر سزا ہوئی، اللہ اکبر، وہ نا جھوٹی تہمت لگانے پر کوڑوں کی سزا ہوئی اور یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب حضرت معاویہ کے خلاف پراپیگنڈا ہوتا ہے، اوہ محمد بن ابی بکر صحابی رسول کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بھائی جرم جرم ہے، مجرم مجرم ہے۔ فی الواقع اس طرح جتنا جہاں بھی ہوا یہ بات یاد رکھنا کہ ان تاریخی واقعات کے اندر سبائیت اور رافضیت نے بہت زیادہ زہر گھولا ہے، جھوٹ ملایا ہے۔
حضرات صحابہ کی اور امیر معاویہ کی کردار کشی کرنے کے لیے۔ تو جتنا بھی سچ ہو اس پر رہتے ہوئے میں بات کروں گا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس غامدیہ عورت کو سنسار کروایا نا، تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے، قرآن کا حکم ہے۔ شرابی کو سزا دی، قرآن کا حکم ہے جی۔ اور بہت سارے جرائم جن پر حدود اور تعزیرات کا اطلاق ہوتا ہے، تو قرآن کا ہی حکم ہے۔ تو معاویہ نے اگر عثمان کے قاتلوں کو قتل کروا دیا، ظالموں، تو قرآن کا حکم ہے۔ کیوں بھوگتے ہو جناب امیر معاویہ پر؟ میں جب معاویہ کو دیکھتا ہوں نا، اللہ کی قسم میرے دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ میرے حصے کی جنت بھی تو معاویہ کو دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی عام، اور یہ مرزا جہلمی بدبخت جہلم کا دجال صحابہ کرام پر کردار کشی کرتا ہے، ان کو تانا